گڈ مارننگ بچوں. آج ہم او سی لیتے ہیں. او سی کا فرسٹ چیپٹر جو ہے پرنسپل آف مینجمنٹ. پرنسپل آف مینجمنٹ کو اردو میں انتظامیہ کے اصول کہتے ہیں. انتظامیہ کے اصول ایک بنیادی سچ ہوتا ہے جو وجوہات اور اثرات کے رابطے کی شکل میں لکھا جاتا ہے. انتظامیہ کے اصول مینیجر کے لیے ایک مضبوط ٹیبل ہے جس کے ذریعے مینیجر اپنے کاموں کو بہتر بناتا ہے. سول انجینئر اسے استعمال کرتے ہیں. انتظامیہ کے اصول مینیجر کے لیے رہبری کا کام کرتے ہیں جس کے ذریعے تنظیم کے کاموں کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. یہ اصول طبعی سائنس کے جیسے کھرے نہیں ہوتے کیوں نہ کہ انتظام ایک سماجی سائنس ہوتا ہے. ان اصولوں کا تعلق سماجی سائنس سے ہے. یہ طبعی سائنس اسے کی طرح فکس نہیں ہے. جیسے کہ ایک فارمولا طبعی سائنس میں ہوتا ہے ایکس اسکوائر ایکس انٹو ایکس ایکس کیوب. اس کا فارمولا ایک جیسا ہی ہوگا. اس میں ہم چینجز نہیں کر سکتے, بدلاؤ نہیں لا سکتے. لیکن اس کا تعلق انتظامیہ کے اصول کا تعلق انسانوں سے ہوتا ہے. ہر انسان کا برتاؤ بیہیویئر دوسرے انسان سے مختلف ہوتا ہے. اس لیے اسے سماجی سائنس کہا گیا ہے کیونکہ سماج میں رہنے والا ہر انسان اس کا برتاؤ دوسرے سے مختلف ہوگا. تو مینیجر کے اصول ان کو رہبری کا کام کرتے ہیں اور ان میں بدلاؤ لا کر کام کو بہتر طریقے سے کر کے تنظیم کو بہتر چلانے کی کوشش کی جاتی ہے. اب اس کے ہم آج خصوصیات دیکھتے ہیں. فیچرز آف پرنسپل آف مینجمنٹ. میں بچوں آپ کو 1 by 1 کر کے سمجھاتی ہوں. اس کے بارے میں نے اس کے نوٹس آپ کو دی ہوں, آپ اس کو سمجھ کے لیجیے. فرسٹ, عالمی پیمانے پر عمل ہوتا ہے. فرسٹ فیچرز, پہلی خصوصیات ہے عالمی پیمانے پر عمل ہوتا ہے. یونیورسل اپلیکیشن. یہ جو ہے انتظامیہ کے اصول عالمی پیمانے پر ہر حالات میں تمام سماجی, سیاسی, ثقافتی, مذہبی تنظیموں کے لیے ان اصولوں کو اپنایا جاتا ہے. جیسے منصوبہ بندی کر کے انتظام, ہدایت کاری اور کنٹرول کر کے خواہش کے ذریعے نتیجہ حاصل کیا جاتا ہے. سماجی, جیسے جس سماج میں جیسے لوگ ہوگے وہاں کی سیاسی حالات, وہاں کی ثقافت, وہاں کے مذہبی طور طریقے, اس کے مطابق ہر انسان کا بیہیویئر ہوتا ہے. اس میں بدلاؤ لا کر تنظیم کو اپنے خواہش کے مطابق نتیجے کو حاصل کرنا ہوتا ہے. تبھی بہتر منافع کما سکتی ہے تنظیم. ہر انسان کو اگر وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کس طریقے سے کرنا ہے, کیا کرنا ہے, تو یہ اصول خالص کہیں ہندوستان میں ہی نہیں اپنائے جاتے, تو پوری دنیا میں ان اصولوں کو اپنایا جاتا ہے. پوری دنیا میں مینجمنٹ ہے, پوری دنیا میں تجارت تنظیمیں ہیں, کمپنیز ہے. تو ایسے سارے کمپنیز میں, ایسے سارے تجارت تنظیموں میں ان اصولوں کو اپنایا جاتا ہے تاکہ بہتر طریقے سے کام ہو سکے اور بہتر نتیجہ حاصل کر سکے. نیکسٹ ہے لچکدار, فلیکسیبل. لچکدار یعنی کیا؟ بدلتے حالات کے ساتھ بدلتا ہے. جیسے اس میں فلیکسیبلٹی ہوتی ہے. جیسے کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں اس کے لیے کم لاگت اور زیادہ منافع ہمارا مقصد ہوتا ہے. کسی بھی کام کے لیے اگر کم خرچہ آتا ہے اور کم خرچہ آنے سے ہم زیادہ سے زیادہ اس کے ذریعے منافع کماتے ہیں. اور تجارتی حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں. تو انتظامیہ کے اصول متحرک ہوتے ہیں یعنی چینجیبل ہوتے ہیں. حالات کے ساتھ وہ بدل سکتے ہیں. ان کی نوعیت ایسی ہونی چاہیے کہ حالات کے ساتھ وہ اس میں بدلاؤ لا سکتے ہیں. ایک بار ہم نے کوئی اصول بنائے تو اس میں تبدیلی نہیں ہوگی کیا؟ ہو سکتی ہے, کیونکہ کبھی بھی اچانک کوئی آفت آ سکتی ہے, ڈیزاسٹر آتا ہے, مصیبت آ سکتی ہے, چاہے وہ انسانوں کے ذریعے ہو یا قدرت کے ذریعے ہو. تو ان بدلتے حالات کے ساتھ انتظامیہ کے اصول کو بھی بدلنا ہے.
اس لیے انتظامیہ کے اصول لچکدار ہوتے ہیں، یعنی فلیکسیبل ہوتے ہیں۔ تھرڈ ہے عام بیان، عام بیان جنرل اسٹیٹمنٹ۔ تو عام بیان کیا ہے کہ انتظامیہ کے اصول کا تعلق انسانی برتاؤ سے ہوتا ہے، انسانی برتاؤ سے ہوتا ہے جسے لیبارٹری میں ہم جانچ نہیں سکتے، اور انسانی برتاؤ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ انتظام ایک کھرا سائنس نہیں ہے، کیونکہ جو سائنس ہوتے ہیں اس کے اندر ہم ایکسپریمنٹ کرتے ہیں کہ کس طریقے سے کیا کرنا ہے۔ اب بارش ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں، سائنس کہتا ہے کلاؤڈز سے بارش ہو گئی، ہم کہیں گے قدرتی طور پر ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے بارش بھیجی۔ ماہم کی درگاہ کا پانی میٹھا ہو گیا تو ہم کہیں گے، عام لوگ کہیں گے بابا کا کرشمہ ہوا ایسا، لیکن سائنس یہ نہیں مانے گا۔ سائنس بتائے گا کیوں ہو گیا وہ میٹھا پانی، اس کا ایکسپریمنٹ کرے گا۔ جیسے ہم کسی بھی لیبارٹری میں ایکسپریمنٹ کر کے، جیسے آکسیجن ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، ان فارمولوں کے کس طریقے سے بنتا ہے، یا کلاؤڈز کیسے بنتے ہیں، بارش کیسے بنتی ہے، اس کے لیے ایکسپریمنٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن ہم انسانوں کو کوئی ایکسپریمنٹ نہیں کر سکتے۔ ہمارے سامنے کوئی انسان ہوگا تو اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے اس کے بارے میں ہم بتا نہیں سکتے کہ وہ بیٹھے بیٹھے ابھی یہاں ہے کہ امریکہ کے بارے میں سوچ رہا ہے، کس بارے میں سوچ رہا ہے یہ ہم بتا نہیں سکتے، کیونکہ ہر انسان مختلف ہوتا ہے، اس کا سوچنے کا سمجھنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے انتظامیہ کا تعلق جو ہوتا ہے انسانی برتاؤ سے ہوتا ہے، اور انسانی برتاؤ کو ہم کسی لیبارٹری میں جانچ نہیں سکتے، اس لیے انسانی برتاؤ یکساں نہیں ہوتے۔ ہر ملازم کا رویہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ مینیجر کو چاہیے کہ اس کو سمجھے کہ کس وجہ سے یہ کم کام کر رہا ہے یا زیادہ کام کر رہا ہے، اس کی نوعیت سے، اس کے کام کی نوعیت سے، تعلیم کی نوعیت سے اس کو کام دیا جائے تو کام کو بہتر طریقے سے کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے انتظامیہ کے اصول انسانی برتاؤ پر دباؤ ڈالتے ہیں۔ انتظامیہ کے اصول انسانی برتاؤ پر دباؤ ڈالتے ہیں۔ پرنسپل آف مینجمنٹ انفلوئنس ہیومن بیہیویئر۔ تو انتظامیہ کے اصول انسانی برتاؤ پر کس طرح سے دباؤ ڈالتے ہیں کہ انتظام سے مراد ملازمین سے کام مکمل کروانا، اس کا تعلق براہ راست انسانی برتاؤ سے ہوتا ہے۔ ہر ملازمین دوسرے ملازمین سے مختلف ہوتا ہے، یعنی ایک ملازمین کی صلاحیت، علم، تجربہ، سماجی معاشی حیثیت، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ انتظام کا تعلق افراد کی کوشش کو متحد کرنا اور خواہش کے ذریعے نتیجہ حاصل کرنا، یعنی ایک انسان کی صلاحیت، ایک انسان کوئی زیادہ پڑھا لکھا ہوگا، کوئی کم ہوگا، تو اس کے حساب سے اس کو کام، علم کے ذریعے اس کو کام ملے گا، اس کی ملازمت ہوگی۔ کسی کا تجربہ زیادہ ہوگا، کسی کا کم ہوگا، کسی کی سماجی حالت اور معاشی حالت بہتر ہوگی یا کم ہوگی، اس کے مطابق ہر انسان کو خواہش کے مطابق وہ کام کروا کے لینا جو ہے مینیجر کا کام ہے۔ تو کسی بھی تنظیم میں ہر انسان کی صلاحیت، تجربہ اور علم کے ذریعے ان سے کام لیا جاتا ہے۔ یعنی انتظامیہ کے جو اصول ہے وہ انسانی برتاؤ پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ ہر انسان دوسرے سے مختلف کس طریقے سے ہے، اور اس طریقے سے ان سے کوشش کروا کے کام کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے انتظام پر دھیان سے عمل کرنا، کیئرفل اینڈ ڈسکریٹ اپلیکیشن۔ اب انتظام پر دھیان سے عمل کرنا یعنی ہم کوئی بھی کام جو ہے آنکھ بند کر نہیں کر سکتے، ہمیں حقیقت کو دیکھنا ہے، حقیقت کو سمجھنا ہے کہ کون سا کام جو کیا جا رہا ہے اس سے کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے، کتنا زیادہ فائدہ حاصل ہو رہا ہے یا کم فائدہ حاصل ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارا مقصد ہے منافع حاصل کرنا۔ تجارت کا مقصد منافع حاصل کرنا ہوتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ منافع ہم کس طریقے سے حاصل کریں اس کے لیے ہمیں نتیجہ اپنے خواہش کے مطابق حاصل کرنا ہوتا ہے، اور مینیجر تنظیم کو مختلف ہدایت کے مطابق وہ کام کروا کر لیتا ہے۔ نیکسٹ ہے فیصلہ کرنا، ڈیسیجن میکنگ۔ یہ خصوصیات ہے فیصلہ کرنا، ڈیسیجن میکنگ،
انتظام سے مراد فیصلہ کرنا بھی ہوتا ہے، اس لیے انتظامی اصول کو بنیادی فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی ہم کام کرتے ہیں تو ہمارا پہلے سے ہی منصوبہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کیسا کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، کیسے کام کو پورا کرنا ہے، تاکہ بہتر طریقے سے ہم زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کریں اور ہماری تنظیم کا نام ہو۔ نیکسٹ ہے یکساں اہمیت، ایکولی امپورٹنٹ۔ یکساں اہمیت میں انتظامیہ کے اصول سارے یکساں اہمیت رکھتے ہیں۔ جتنے بھی انتظامیہ کے اصول بتائے ہیں سب کو یکساں اہمیت ہے، کوئی بھی اصول کسی سے کم نہیں ہوتا۔ ایک اصول کو زیادہ اہمیت اور دوسرے کو کم ہم نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ یکساں اہمیت کے حامل ہیں، ہر سبھی کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ جیسے کہ عالمی پیمانے پر سب طرف اصول اپنائے جاتے ہیں، ان میں لچکداریت ہونی چاہیے، انسانی برتاؤ کو سمجھنا چاہیے اور فیصلہ کرنے کی اس میں طاقت آنی چاہیے۔ تو بچوں آج یہ ہمارا جو ہے اس کے خصوصیات میں نے آپ کو بتائی ہوں، امید کرتی ہوں آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ میں آئے گی۔ نیکسٹ جو ہے اس کی اہمیت میں دوسرے اس میں آپ کو سمجھاؤں گی۔